ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے، لیکن حقیقت بتا دوں آپ سے کہ دنیا کے 200 ملکوں میں کل سے آپ دیکھے جائیں گے، 200 ملکوں میں، سمجھ رہے ہیں آپ، 200 ملکوں میں دیکھے جائیں گے۔ ہندوستان سے زیادہ پاکستان میں، ابو ظہبی میں، مسقط میں، عمان میں اور ساؤتھ افریقہ میں، جارڈن میں، UK میں لوگ نعت کے مشاعروں کے شوقین ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں خدا قسم۔ نہ جانے کتنی مرتبہ نبی کے منبر سے بولوں کہ مجھے پڑوسی ملک سے دعوت آئی، میں کبھی گیا نہیں پاکستان، سمجھ رہے ہیں آپ۔ ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ان کو سننا چاہتے ہیں اور ان کو سن کر کے نبی کی محبت اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں۔ آج آپ کے قصبے میں، آپ کے شہر میں یہ حاضر ہوئے ہیں، اپنا الگ الگ انداز ہے۔ معلوم ہے نعت کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیوں پڑھی جاتی ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، پاکستان میں کچھ لوگ بیٹھ کر کے ایک نعت پڑھ رہے تھے، سنیں، اور نعت کا انداز کیا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے صرف اتنا، کاش ایک بار دیکھ لے حضور کا دیار۔ وہ بیٹھے بیٹھے پڑھ رہے تھے کاش ایک بار دیکھ لے حضور کا دیار، کاش ایک بار دیکھ لے حضور کا دیار۔ قریب سے دو غیر مسلم، نان مسلم جو نوجوان بچے گزرے، وہ بیٹھ گئے وہیں، بولے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ گئے۔ جو وہ مسلمان نبی کے عشاق کر رہے تھے وہ دونوں بھی وہی کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا اور رو رو کے کہنے لگے یار کیا بتائیں، جب نبی کے شہر کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہے تو نبی کی ذات کتنی اچھی ہوگی۔ عجیب بات ہے، یہ کسی اور کے حصے میں آیا ہے جو کام آپ کے حصے میں آیا۔ غزل کے شعراء کو بلا کے اپنے ہاں شراب کی محفلیں سجا کر کے لوگ اوب گئے، اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں اپنے مرنے کی تیاری ابھی سے کرو، اس لیے کہ تم جس کل کی بات کرتے ہو سکتا ہے وہ کل نہ آنے پائے، لیکن جس کل کی بات رب نے کہی ہے وہ کل آ کے رہے گا۔ سمجھ رہے؟ یہ قبر کی روشنی کیا، یہ فلمی نغمہ نگار دیں گے، نبی کی محبت کام آئے گی میدان محشر میں۔ سنیں نعت کسے کہتے ہیں؟ کسی نے پوچھا یار تم لوگ تو یہ صرف ایک شعر سنے کلمہ پڑھ لیا، بولے شعر کی تاثیر بتا رہی ہے کہ جس شہر کے بارے میں یہ شعر پڑھا جا رہا ہے اس شہر کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، نبیوں کا سلطان، اس کی ذات کتنی بلند ہوگی۔ ایک نعت کے مشاعرے کے قریب سے میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی، آپ ادھر دیکھیں، ایک گھر کی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، سردی کا ٹمپریچر دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں، کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ بھی تو چاہتی ہے کہ میرے دل میں نبی کی محبت بیٹھ جائے۔ الہ آباد سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک عورت ایسے ہی نبی کی محفل میں آ کے بیٹھ گئی، اس کا کردار خراب تھا، وہی زور سے بولے گا، اس کا کریکٹر خراب تھا، وہ کریکٹر کی بڑی خراب عورت تھی، آ کے بیٹھ گئی۔ کسی شاعر نے نبی کے شہر میں حاضری کی بات کی، بس وہ بد کردار عورت جس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس کے دل میں نبی کی محبت بیٹھ گئی۔ 2 مہینے کے بعد اس کے شہر کے قریب سے ایک قافلہ جا رہا تھا مدینہ شریف، وہ جھولا لے کے آئی اور روڈ پر بیٹھ گئی، شام تک بیٹھی رہی، روتی رہی، شام کو اٹھ کے روتے ہوئے گھر چلی گئی، پھر صبح آئی، بیٹھی تھی، پھر گھر چلی گئی، 2-3 دن لگاتار اس نے ایسا کیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس عورت سے کہ تو اتنی بدکردار ہے، تیرا کریکٹر اتنا خراب ہے کہ تجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، لیکن میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، اے عورت 3 دن ہو گئے لگاتار تو روڈ پہ جا کے کیوں بیٹھتی ہے؟ کیوں بیٹھتی ہے؟ روتی رہتی ہے، پھر واپس چلی آتی ہے۔ اس عورت نے رو کے کہا کیا بتائیں میرے گناہوں کی وجہ سے کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، لیکن فلاں دن نبی کی نعت کی محفل میں کچھ دیر بیٹھ گئی تھی تو ایک شخص نے نبی کے شہر کی باتیں کی۔ میں اتنی تعیش پرست عورت ہوں کہ میری برائی کی داستان دوسرے گاؤں تک پہنچ گئی ہے، لیکن جب سے نبی کے شہر کی باتیں سنی ہیں میں نبی کے شہر میں جانے کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن یہ قافلہ اس وقت نبی کے شہر 3 دن سے جا رہا ہے، میں روڈ پر بیٹھ کر کے اسی قافلے میں بیٹھنے والے حاجیوں کو دیکھ کر کے روتی رہتی ہوں۔ اللہ
اس کا یہ تڑپنا اتنا قبول ہوا کہ ٹھیک 1 سال کے بعد اسے بھی اللہ نے اپنے حبیب کے شہر کی زیارت کرا دی۔ آج وہ عورت جو پورے مہینے کبھی مصلی پر نہیں بیٹھتی تھی، نبی کے شہر کو دیکھ کے آئی ہے تو قرآن کے اوراد سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتی، مصلی سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتی۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی کھیل تماشا کی محفل ہے، بیٹھیں گے مزہ آئے گا تو ٹھیک ہے ورنہ گھر چلے جائیں گے۔ نہیں معلوم وہ شرابی تھا، شرابی رب کے حضور میدان محشر میں بلایا گیا، قادری بھائی بلایا گیا۔ رب نے فرمایا فرشتوں اس کے پاس کوئی نہ عمل، میرے مولا یہ بہت بڑا گنہگار ہے، پوری عمر اس نے شراب پیا، اس کے پاس نیکی نہ کے برابر ہے، گناہ بہت زیادہ ہے، اگر کہہ دے میرے مولا تو اسے جہنم میں ڈال دے۔ سنیں دل کے اندر نبی کی نعت کی محبت بیٹھ جائے، خدا قسم خوش ہو جاؤ، یہ زمین کتنی اچھی ہے جہاں نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ رب نے فرمایا فرشتوں رک جاؤ، اسے جہنم میں ڈالنے سے پہلے رک جاؤ، ادھر مخاطب ہے، اسے جہنم میں ڈالنے سے پہلے رک جاؤ، ذرا یہ بتا دو اس نے کوئی نیک کام کیا؟ تو فرشتوں نے کہا میرے مولا تھوڑی سی نیکی کی ہے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ قادری بھائی بہت غور سنیں گے، میری بہت غور سنیں گے، آپ کے معیار کی گفتگو ہے۔ رب نے فرمایا اس بندے سے اے مجرم، اے شرابی، غور کر، دماغ پر لوٹ ڈال۔ بھائی 1 منٹ کے ٹھہر جائے، 1 منٹ ٹھہر جائے، میں خود پلا دوں گا سب کو، پہلے میری بات ہو جانے دیجیے۔ رب نے فرمایا اس بندے سے سن غور سے، کیا تو نے کبھی دنیا میں کوئی ایسی بھی نیکی کی ہے کہ جس کو میرے فرشتوں نے کوڈ نہ کیا ہو؟ اس نے کہا میرے مولا تیرے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، جو بھی نیکی کرتا اسے لکھتے ضرور۔ کہا غور کر، کہا نہیں معلوم، کہا غور کر۔ تب اس شرابی نے کہا میرے مولا ایک بات مجھے یاد آئی ہے، میں بیئر بار سے نکلا، شراب پی کے نکلا تو جھومتے ہوئے جا رہا تھا، قریب میں نے دیکھا تو ایک گلی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے مجلس رسول سجائے ہوئے، تیرے حبیب کے نام کی محفل سجائے ہوئے تھے، میں شراب کے نشے میں تھا تو کیا ہوا، کچھ دیر میں بھی جا کے وہیں پر بیٹھ کے جھومنے لگا۔ رب نے فرمایا ٹھہر جا، ذرا یہ بتا تو وہاں کیوں بیٹھ گیا؟ اس نے کہا میرے مولا مجھے اس وقت تیرے حبیب کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ جو جملہ رب نے کہا اپنے فرشتوں کے سامنے، وہ جملہ سنو قرہی والو، رب نے فرمایا میرے فرشتوں سنو، جس کو میرے حبیب کی باتیں تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اچھی لگی، میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں نہیں ڈالنے والا۔ اللہ کسی کے نہ بولنے سے ان کمیٹی والوں کے حوصلے تھوڑی خراب ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلوایا اس لیے آتا ہے کہ آپ کو نیکیاں مل جائیں۔ یہ نعت کی ضرورت تو ان کو نہیں، بڑے بڑے پیروں کو ہے، بڑے بڑے فقیروں کو ہے، بڑے بڑے قطب ابدال اوتاد ابرار مرزوق سالک کو ہے۔ یہی نہیں، سنیں آخری بات، عمر فاروق اعظم ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، مدینہ شریف میں حلیہ بدل کے ٹہلتے تھے، گھر کے اندر سے عورت کی آواز آئی، دروازے پر آپ نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہتے ہیں میں عمر فاروق اعظم، دروازہ کھول، تو اندر سے عورت کی آواز تھی، اس نے کہا عمر تو مسلمانوں کے بادشاہ کا نام ہے، عمر یہاں کیا کر رہا ہے؟ عمر فاروق اعظم نے کہا عمر مسلمانوں کے بادشاہ کا نام نہیں ہے، عمر تو مدینے والے کے فقیر کا نام ہے، دروازہ کھول۔ جب اس عورت نے دروازہ کھولا، عمر فاروق اعظم نے سلام کیا، گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک جملہ کہا تھا سن لیں، ایک جملہ کہا تھا، میری ماں میری بہنیں بھی سن لیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا اے عورت، رات کے آخری حصے میں پورا مدینہ سو رہا ہے، تو کیوں جاگ رہی ہے؟ اس نے کہا اے عمر میں سوت کاٹ رہی تھی، کپڑے بننے والے بھاگے، میں سوت کاٹ رہی تھی۔ عمر فاروق اعظم نے ایک جملہ کہا اے عورت، جو آواز میں نے باہر سنی ہے وہ سوت کاٹنے کی نہیں ہے۔ اس نے کہا روتے ہوئے اے عمر میں سوت بھی کاٹ رہی تھی اور ساتھ میں مدینے والے کی نعت بھی پڑھ رہی تھی۔ اپنی ماؤں کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دو۔ رات کے آخری حصے میں وہ عورت سوت کاٹ رہی ہے اور نبی کی نعت پڑھ رہی ہے۔
اس نے کہا اے عمر میں سوت بھی کاٹ رہی تھی اور مدینے والے کی نعت بھی پڑھ رہی تھی. عمر فاروق اعظم رونے لگے, زمین پر بیٹھ گئے اور بولے اے عورت جو نعت تو پڑھ رہی تھی مجھے بھی سنا دے, مجھے بھی سنا دے. اس نے کہا کیوں, تجھے کیوں سناؤں؟ تو عمر فاروق اعظم دہاڑے مار مار کے رونے لگے. بولے اے عورت ہو سکتا ہے کل میدان محشر میں اللہ تجھے نعت پڑھنے کے صدقے میں بخش دے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ مجھے نعت سننے کے صدقے میں بخش دے. سمجھ گئے یہ نعت کی محفل کسے کہتے ہیں؟ رہی والو بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہیں اللہ نے گانے بجانے کی محفلیں سجانے سے روکا. آج کی رات پورے قصبے والوں کو جمع کیا اس نے, آسمان سے فرشتے بھیجے, مدینے والے کی محبت بھیجی, پورے ملک کے شورا کو آپ کے حوالے کیا, کمیٹی والوں کو تیار کر دیا, شہید بابا کے عرس کی تقریب سجا لی اور کہا اے ہندوستان والو آج کی رات میں کوئی بولے کہ نہ بولے رہی والے میرے حبیب کے نام پر بولے. یہ شرف آپ کو ملا ہے, آپ کو ملا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس شرف کو کھوئے مت. میرے شعر پڑھنے سے مشاعرے کامیاب نہیں ہوں گے لیکن آپ کے دل سے سننے سے مشاعرے کامیاب ہو جائیں گے. اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے اس بھائی سے جس کا نام ممتاز ٹانڈوی ہے, لیکن اسے میں محبت میں ممتاز قادری ٹانڈوی کہتا ہوں. پاکستان میں سلمان تاثیر کے اس قاتل کو جس کا نام عاشق رسول ہے, جس کے جنازے میں 52 لاکھ لوگ شریک تھے, میں اس عاشق رسول کے نام پر اس نام کو محسوس کرتا ہوں. ہندوستان کا وہ مسکراتا ہوا لہجہ ہے جو محترم بھائی غلام سرور اڑیسہ سے تشریف لائے, یہ بھی اسی فلائٹ میں تھے. ذرا سوچے اگر کوئی حادثہ ہو گیا ہوتا تو یہ دونوں پتہ نہیں کہاں ہوتے, اور ہم لوگ اپنے مشاعرے کے لیے دوسرے شاعر کا انتظار کرتے. 2 روپے کی کال پر اعتماد کیا ہے, بھروسہ کیا ہے, اور جان کو جوخم میں ڈال کر کے آپ کے قصبے میں حاضر ہیں. اس لیے نہیں کہ ہواؤں میں اسے شہادت کی موت مل جائے اور آپ لوگ مشاعرے میں ان کے نام پر احسان ثواب بھی نہ کر سکیں. اس لیے آپ کے شہر میں آ گئے, رب نے بلا لیا. نہیں, ابھی تمہیں اور میرے حبیب کی نعتیں پڑھنی ہیں. اللہ اللہ, بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. بیٹھے تو نعرہ میرے ممتاز قادری ٹانڈوی کے استقبال میں 1-2 لوگ لگا سکتے ہیں. میں بھی لگا سکتا ہوں لیکن 5 سال سے مشاعرہ ہو رہا, آپ تو سیکھ گئے ہوں گے. سبحان اللہ. اور ذرا سا آواز بلند کر دیں, آواز بلند کر دیں. یہ آواز اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کی تھی. بھائی آپ کھڑے ہو جائیں, اپنے اس بھائی کی آواز سے آواز ملائیں. جو رومال باندھے ہوئے ان کی آواز میں اور پریشر ہے, کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ, اور ہاتھوں کو اٹھا کے لگائے نعرہ, اور پورا مجمع ان کے نعرے کا جواب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دے. پورا مجمع سبحان اللہ. سرکار تاج الشریعہ کی بات کی. آخری شعر زنجیر بن رہا ہے میرے بھائی کو یہاں تک لانے کے لیے. ایک شعر حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ پڑھتا ہوں کہ ارادت ہو تو ایسی ہو, وسیلہ ہو تو ایسا ہو. ارادت ہو تو ایسی ہو, جن کے دل میں محبت ہے حضور تاج الشریعہ کی وہی سبحان اللہ کہے گا. ارادت ہو تو ایسی ہو, وسیلہ ہو تو ایسا ہو, اور سعادت ہو تو ایسی ہو, ضمانت ہو تو ایسی ہو, اور حوالہ ہو تو ایسا ہو. بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے, جماعت ہو تو ایسی ہو, جنازہ ہو تو ایسا ہو. بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے, بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے, بریلی کے در و دیوار سے. پھر سے کہہ دیں, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا. جب حضور تاج الشریعہ کعبے کے اندر گئے تھے تو میں بھی وہی تھا, کعبے کے آنگن میں بھی تھا. یہ نعت کی جو برکتیں ہیں بھائی, اللہ کا شکر ہے تقریباً 10 مرتبہ جا چکا ہوں مدینہ شریف اور بغداد شریف. اللہ کا شکر ہے. دعا کرو کہ آپ لوگوں کے صدقے میں پھر حاضری ہو جائے تاکہ غوث پاک کی نسبت سے 11 ہو جائے. لیکن یہ بھی خواہش ہے کہ میرے جانے سے پہلے آپ لوگ بھی چلے جائیں انشاءاللہ. آمین کہہ دیں. ارادت ہو تو ایسی ہو, وسیلہ ہو تو ایسا ہو, ضمانت ہو تو ایسی ہو,
حوالہ ہو تو ایسا ہو، بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے، جماعت ہو تو ایسی ہو۔ آپ لوگ ہیں کہیں چلے گئے؟ بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے، جماعت ہو تو ایسی ہو، اور جنازہ ہو تو ایسا ہو، بنے اختر رضا خاں قادری مہمان کعبے کے، سعادت ہو تو ایسی ہو، بلاوا ہو تو ایسا ہو۔ بنے اختر رضا خاں قادری مہمان کعبے کے، سعادت ہو تو ایسی ہو، سعادت ہو تو ایسی ہو، اور بلاوا ہو تو ایسا ہو۔ اور 10 روپے انعام دیجئے قادری بھائی، آپ کے مزاج کا شعر پڑھتا ہوں، لیکن وہی دیجئے گا جو آپ کا اپنا ہو۔ پتہ نہیں مجھے بغداد شریف جانے سے پہلے اتنا فون کرتے تھے، میں نے ان کا سلام غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اور نام لے کے پیش کیا تھا۔ بڑے خوش قسمت آدمی، ان کے اخلاص میں بڑا قائل ہوا، ان کی محبت کا اللہ سلامت رکھے۔ کہ سعادت ہو تو ایسی ہو، بلاوا ہو تو ایسا ہو، مجھے تم تربت اختر رضا پر دیکھ کر کہنا، بھکاری ہو تو ایسا ہو، کٹورا ہو تو ایسا ہو۔ بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے۔ اس کو میں رکھتا ہوں، اس کو آپ رکھیے۔ یہ نعت کی برکت ہے، بہت 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 شکریہ بھائی۔ بریلی کے در و دیوار سے آواز آتی ہے، جماعت ہو تو ایسی ہو۔ بھائی پھر سے لگائیں نعرہ، پھر سے لگائیں نعرہ محبت کے ساتھ میں، اور بھائی ممتاز قادری کا استقبال کیجئے۔ پھر سے کھڑے ہو جائیں، پھر سے کھڑے ہو جائیں اور لگائیں نعرہ۔ آپ کا نعرہ لگتا رہے گا۔ بھائی ممتاز قادری آپ کے حوالے ہو۔ کون کرتا ہے کتنی محبت، کون کہتا ہے کتنی ان 4 مصروں سے مجھے پتا چل جائے گا کتنی دیر تک آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ میں پہنچاتا ہوں، یاد سنیے گا، ملاحظہ فرمائیں۔ کون کرتا ہے کتنی محبت، بولنے سبحان اللہ۔ کون کرتا ہے کتنی محبت، کون کرتا ہے کتنی محبت، میرے غوث الورا کو پتا ہے۔ یہ ڈائس کے لوگ، ممبر نور پر جو بھی لوگ بیٹھے ہیں ان سے التماس کرتا ہے، ایک بار آپ بولیں گے، یہ زمانہ پوری زندگی بولنے کے لیے تیار ہے، شرط ہے کہ آپ بولیں۔ میں پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کون کرتا ہے کتنی محبت، کون کرتا ہے کتنی محبت، میرے غوث الورا کو پتا ہے، کون کرتا ہے کتنی محبت، میرے غوث الورا کو پتا ہے، میرے غوث الورا کو پتا ہے، ہو کون کرتا ہے کتنی محبت، کون کرتا ہے کتنی محبت، میرے غوث الورا کو پتا ہے، میرے غوث الورا کو پتا ہے، کس کے دل، کس کے دل، کس کے دل، کس کے دل میں ہے کتنی عقیدت، میرے غوث الورا کو پتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ ماشاءاللہ۔ جب سے طفیل شمسی بھائی اور ہمارے سور صاحب نے کہا کہ پلین میں اگر یاد کسی کی آئی ہے تو سرکار غوث اعظم کی یاد آئی،
اور بچا لیا. یہ بہت بڑی بات. تب سے ذہن میں میرے یہی تھا کہ میں ان چار اعلیٰ حضرت سرکار کے بھائی نے کہا تھا ممتاز بھائی، اعلیٰ حضرت سرکار کے بھائی نے کہا تھا کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. مشکلوں میں اسی کو پکارا جاتا ہے جو مشکل کشائی کرتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کون کرتا ہے کتنی محبت. میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اشارہ کروں تو سمجھ جائیے کہ مجھے یا رسول اللہ بولنا. میں پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ سن کر کے بتا دیں. اے جیال مسلمانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ ہم آقا کی امت میں ہیں اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے، دونوں ہاتھوں کو سرکار غوث اعظم کی محبت میں آگے سے لے کے پیچھے تک پورا مجمع گواہی دے دے. آج زمانے کو بتا دے کہ ہم ہی ہیں جو رہتی دنیا تک یا رسول اللہ کی صدا بلند کریں گے. دونوں ہاتھوں کو سب لوگ فضاؤں میں لہرا کے، فضاؤں میں لہرا کے، فضاؤں میں لہرا کے، فضاؤں میں لہرا کے اب بول دیجئے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا سرکار غوث اعظم، یا سرکار غوث اعظم، یا سرکار غوث اعظم. اب سننا. کون کرتا ہے کتنی محبت، میرے غوث الورا کو پتا ہے. یہ محبتوں کا نذرانہ آپ مجھ تک پہنچا رہے ہیں. آپ کی محبتوں کا احترام ممتاز اپنی عقیدت بھرا شعر یہ میں پہنچاتا ہوں. ملاحظہ فرمائے. اگر لگے کہ ہاں میں آپ سے جڑ رہا ہوں تو آپ بھی بول دیجئے گا یا رسول اللہ. کون کرتا ہے کتنی محبت، میرے غوث الورا کو پتا ہے. کون کرتا ہے کتنی محبت، میرے غوث الورا کو پتا ہے. میرے غوث الورا کو پتا ہے. کس کے دل، کس کے دل، کس کے دل، کس کے دل، کس کے دل میں ہے کتنی عقیدت، میرے غوث الورا کو پتا ہے. کس کے دل میں ہے کتنی عقیدت، میرے غوث الورا کو پتا ہے. کون مفتی اعظم بنے گا. ان چار مصروں سے عالم اسلام کو ممتاز دعوت دیتا ہے کہ غوث الورا کے دامن میں آ جاؤ. دونوں ہاتھوں کو لہرا کر کے فضاؤں میں بلند کر کے بتا دو، بول دو یا رسول اللہ. کون مفتی یہ اعظم بنے گا، کون مفتی یہ اعظم بنے گا، کون مفتی یہ اعظم بنے گا. کون تاجو شریعہ رہے گا، کون مفتی یہ اعظم بنے گا. کون تاجو شریعہ رہے گا، کون میں پہنچاتا ہوں جہاں جہاں پر حضرات تشریف رکھتے ہیں. کون 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 بولے 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 میرے بھائی بولے. بتا دے ممتاز، ہم بولنے کے لیے آئے ہیں. دونوں ہاتھوں کو لہرا کے بولے ماشاءاللہ. کون مفتی یہ اعظم بنے گا، کون مفتی اعظم بنے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ممتاز تانوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. کون 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 مفتی اعظم بنے گا، کون مفتی یہ
کون تاجو شریعہ رہے گا ہو کون مفتی یہ اعظم بنے گا ہو کون تاجو شریعہ رہے گا کون تاجو شریعہ رہے گا ہر کس کو بولیں گے سب اعلیٰ حضرات کس کو بولیں گے سب اعلیٰ حضرات کھڑے ہو جاؤ سب کے سب کھڑے ہو جاؤ کس کو بولیں گے کس کو بولیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور دادو شریعہ بستی بستی کریا بستی کریا مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ سبحان اللہ محبتوں کا احترام پہنچاتا ہوں سنیے گا کون مفتی یہ اعظم بنے گا کون تاجو شریعہ رہے گا کون مفتی یہ اعظم بنے گا کون تاجو شریعہ رہے گا کون مفتی یہ اعظم بنے گا کون تاجو شریعہ رہے گا ہو کون تاجو شریعہ رہے گا کس کو بولیں گے سب اعلیٰ حضرات کس کو بولیں گے سب اعلیٰ حضرات میرے غوث الورا کو پتہ ہے کس کو بولیں گے سب اعلیٰ حضرات میرے غوث الورا کو پتہ ہے کس کے دل میں ہے کتنی عقیدات میرے غوث الورا کو پتہ ہے میرے غوث الورا کو پتہ ہے میرے غوث الورا کو پتہ میرے غوث الورا کو پتہ ہے بہت اچھے ماشاءاللہ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں لمرا ایجنسی امین آباد لکھنؤ موبائل نمبر 9935055789 ہمارا دوسرا موبائل نمبر ہے 9305328319